وأمه وأخيه وولده الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. خدمة رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والضحى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم. زحمت سمجھے جو مرتبہ پھر بھرپور صلی اللہ علیہ وسلم. دعا گو کہ مالک آپ کا یہاں چل کر آنا بیٹھنا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو بھی حاجتیں جو بھی دعائیں آپ کے لوگوں لیے ہوئی ہیں سب کا اپنی عظیم ہستیوں کا کہ جن کی مدد میں آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں مالک آپ کی پوری حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت کو بھی عطا فرمائے. مجھ گناہگار کی زندگی میں نام یاد نہیں رکھ سکتا، سب کے یقیناً میرے ذمہ فرداً دعائیں لگی ہیں. آپ سب ہم سے دعا کریں کہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کا واسطہ جن مومنین ہیں جن محبین ہیں مجھ گناہگار کے ذمہ دعائیں لگائیں ہیں مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو بھی مومنین جو محبین افطار کی صورت میں جانے تو ظاہرہ سے تعاون کر رہے ہیں مالک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کو اجر جزیل عطا کرے. اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے والد سے حقیقی کے ضرور میں تعجیل فرمائے. اس سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے آپ مل کر ایک مرتبہ پھر اپنے دعاؤں کو معطل کریں گے، درود پاک کریں محمد و آل محمد. اسی طرح درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے مقبولیت سے آسان ہو سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجلسوں سے تذکرہ محمد و آل محمد سے یقیناً معرفت تو حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے اندر ادب اور تہذیب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کہاں پر کس طرح سے بیٹھنا ہے. یہ یقیناً کمال ہے اس ذکر کا، مجلسوں کا، کہ باقیوں کا میں نہیں جانتا، کبھی اتنا جانا نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ تشیعوں کے اندر یہ چیز بڑی مضبوط اور راسخ ہے کہ ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ مجلس اعظم میں کس جگہ پر کہاں پر کس طرح سے بیٹھنا ہے. تو ادھر یہ آپ کے اوپر ایک احسان ہے. اور جہاں پر میں تہذیب کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے ذکر جن کا کرنا ہے یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، اور ہر محب کے، ہر محبت رکھنے والے، ہر مبدت رکھنے والے اگر کوئی شخصیت سر فہرست ہے تو وہ یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور اس میں خدا نہ خاصہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ علی پسند ہے تو بعضوں کا اس کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آیا کہ میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، یا میں بے ادبی تو نہیں کر رہا ہوں، کہ میں تہذیب کے خلاف تو نہیں جا رہا. لیکن کیا کریں کہ اللہ کے رسول نے اپنی مودت اور محبت
محبت سے مقدم علی کی محبت اور مودت کو رکھا. تو چونکہ ان کا حکم ہے کہ جس نے علی سے محبت کی، یہ حدیث رسول ہے کہ جو علی سے محبت رکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ. تو علی وہ وسیلہ ہے جو رسول سے بھی ملاتا ہے، اللہ سے بھی ملاتا ہے. تو اگر کسی کے دل میں کہیں یہ آئے خالص تو یقیناً اس کو اس چیز کا کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ایک سوال پڑھ لیجیے محمد تہذیب سے شروع کی ہے اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے. آپ نے آیت قرآن یقیناً سماعت فرمائی ہے، میں نے بھی اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے. یقیناً آپ کو پتہ چل جائے کہ جیسے یاسین کا لفظ آیا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے. بہرحال بات تہذیب کی ہو رہی ہے اور اسی سے میں نے اپنے مضمون کی طرف آنا. یہاں پہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے ایک سوال کروں، آیا آپ کو اپنے والد کا نام پتہ ہے؟ تو جواب یقیناً ہاں. اچھا، آپ کو اپنی والدہ کا نام پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ ہے. آپ کو اپنے چچا کا نام پتہ ہے؟ جی ہاں بالکل پتہ ہے. ماموں کا؟ جی ہاں پتہ ہے. آپ کے دادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے دادی کا نام پتہ ہے؟ نانا کا نام پتہ ہے؟ نانی کا نام پتہ ہے؟ آپ سب کہیں گے یقیناً سب یہی کہیں گے کہ جی پتہ ہے. کہتے اچھا، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کو گھر میں بلاتے ہیں تو آیا ان کو نام سے بلاتے ہیں؟ لیکن جو میرے والد کا نام ہے اب تو دنیا میں موجود نہیں ہے کہ وہ موجود ہوں، تو میں کہوں گا کہ عاشق صاحب ذرا میری بات سنو، یا والدہ کے لیے کہوں کہ محترمہ میری بات سنو، ان کا نام لے کر چچا کو، تو آپ سب کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. کس طرح بلاتے ہیں آپ؟ والد کے نام کے پتہ ہونے کے باوجود آپ ان کو ابا جان، بابا جان، ٹھیک ہے، جو بھی آپ ان کو گھر میں بلاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آیا شریعت نے تو یہ پابندی نہیں آپ کے اوپر لگائی؟ شریعت کی تو یہ پابندی نہیں ہے نا. یعنی کہ اگر آپ اپنے والد کا نام اپنے کسی بھی عزیز و اقربا جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، اگر آپ ان کو ان کے نام سے بلائیں تو آیا شریعت اس کے اوپر کوئی پابندی لگاتی ہے؟ نہیں لگاتی. لیکن آپ کیوں نہیں اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، چچا کو، خالو کو، ماموں کو، دادا یا دادی، نانا یا نانی کا نام لے کر کیوں بلاتے؟ اگر میں کہوں کہ آپ بلائیں تو یقیناً آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہی جواب دیں گے کہ آپ جانتے نہیں کہ میں بڑے اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، یہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے، میں ایک تہذیب والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو پھر کیسے بلایا جاتا ہے؟ جہاں پر تہذیب کا دامن لوگوں نے تھام رکھا ہے، جن کے گھر ادب ہے، وہ مجھے یہی جواب دیں گے کہ جو بھی آپ سے رشتے میں بڑا ہے آپ اس کو اس کے نام سے نہیں، اس کے رشتے سے اس کو بلائیں. اچھا میں کہوں کہ بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کو کوئی شریعت پابندی نہیں لگا رہی. کہتے نہیں، یہ بات نہیں ہے، شریعت پابندی نہیں لگا رہی کہ نام نہیں لینا. تو پھر یقیناً وہ جواب دیں گے کہ کیونکہ ہمارا گھر ایسا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ اپنے سے بڑے رشتے کو اس کے نام سے بلائے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر بیٹھا ہو تو یقیناً جب وہ اس طرح سے سنے گا کہ یہ باپ کو اس کے نام سے بلا رہا ہے یا اپنے بڑے کو ان کے نام سے بلا رہا ہے، تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس کے باپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اس کے باپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں. کیا پتا چلا کہ بیٹا جب بولتا ہے تو باپ کا پتا چلتا ہے. اس بات کو سمجھے کہ بیٹا جب بولے گا تو پتا چلے گا کہ باپ کیسا ہے. جب وہ کسی رشتے کو اس کے نام سے بلائے گا تو یقیناً میرے اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ باپ نے صحیح تربیت نہیں کی. اور جب وہ رشتے سے بلائے گا تو پھر میں اور آپ تیار ہو جائیں گے اس چیز کو ماننے کے لیے یقیناً اس کے باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے. یہاں پر بیٹھا ہوا ہر نوجوان
اپنے آپ کو نہیں اپنے والد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ کا کہا ہوا قول، آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کے اوپر نہیں جا رہا. اچھا ہے تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ باپ کی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا برا ہے تو کس کے بارے میں بات کریں گے؟ باپ کے بارے میں، کیونکہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جس کو پتا ہے نا یہ کس کا بیٹا ہے، وہ فوراً کہے گا کہ اس شخص نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی. بات ذہن میں رہے، بیٹا بولے گا تو باپ کا پتہ چلے گا. بیٹا بولتا ہے، باپ کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ جانے وہ علی کا باپ، علی جناب ابو طالب کیسے تھے کہ جس کا بیٹا کعبے میں آ کر کہتا ہے کہ سناتا ہوں تو پوچھے کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اللہ جانے اس ابو طالب کی زبان میں کتنا اثر ہوگا جس کی بیٹے کی زبان میں نہیں اثر. اور میں بات کو یہاں سے تھوڑا اور بڑھاؤں، تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں. یہ واقعہ آپ کو سنا ہوگا کہ مولا علی کعبے میں آتے ہی اور جب رسول خدا نے کہا کہ علی کچھ سناؤ، علی کچھ سناؤ، اور آگے والا ساری باتیں آپ کو بتائیں. یہاں پر تھوڑی دیر رک کے سوچئے، اگر علی خود کہہ دیتے کہ مولا میں سناتا ہوں، تھوڑی دیر رک کے سوچئے. کہہ سکتے ہیں نا، اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سناتا ہوں، یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ علی کچھ سناؤ، لیکن علی نے خود سے کیوں نہیں کہا کہ میں سناتا ہوں آپ سنیں؟ علی نے اس لیے خود نہیں کہا کہ میں سناتا ہوں آپ سنیں. جب علی سنا چکے تو لوگ کہتے علی کو جتنا آتا تھا علی نے سنا دیا. علی کو جتنا آتا تھا علی نے سنا دیا. علی نے کیا دعویٰ کیا؟ جب رسول فرماتے ہیں کہ علی کچھ سناؤ تو علی کیا کہتے ہیں؟ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. علی نے یہ دعویٰ کر کے ثابت کیا، علی نے یہ دعویٰ کر کے کہ میں تورات، زبور، انجیل یا قرآن سناؤں، دو بہت بڑے سوالوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنانے والے کے علم میں کوئی کمی ہے یا سننے والے کے علم میں کوئی کمی ہے. یہ نہ کوئی سمجھے، اس لیے خود سے نہیں کہا کہ میں سناؤں. اور جب کہا، اور دیکھیں دعویٰ علی کیوں علی سب سے منفرد نظر آتا ہے. زبور، تورات، انجیل. دیکھیں کتاب مارکیٹ میں آ جائے، ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہو اور میں اسے کہوں کہ میں سناتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے. سمجھے اس بات؟ کتاب پہلے سے موجود ہے، کوئی بھی کتاب ہے وہ موجود ہے، اور اگر کوئی آگے کہے کہ میں وہ سناتا ہوں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. علی دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور ایک روایت بتاتی ہے کہ علی نے قرآن سنایا، اور قرآن ابھی 20 سال بعد مکمل ہونا ہے. قرآن 20 سال بعد مکمل ہونا ہے، علی پیدا ہوتے ہی. تو اگر علی تورات، زبور، انجیل سناتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تو پہلے سے علی نے جو قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن سناتا ہوں، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کی نظر لوح محفوظ پر ہے. علی وہ ہستی ہے کہ جس کی نظر لوح محفوظ. لوح محفوظ کہاں؟ اللہ کے پاس. علی کیسے دیکھتے ہیں اس لوح محفوظ کو؟ علی کی نظر کیسے گئی لوح محفوظ پر؟ علی کے پاس اتنا علم. تو آیا آپ دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی دکھا سکتے ہیں کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد یہ کہا گیا ہو عینہ عین اللہ؟ اس لوح محفوظ کو جو اللہ کے ہاں ہے وہ تب تک دیکھی ہی نہیں جا سکتی جب تک عین اللہ نہ ہو. علی نے اسی عین اللہ سے اس لوح محفوظ کا. اور پھر یہ تو علی کی بات ہے، میں اپنی بات کو تھوڑا اور، یہ تو علی کی بات ہے نا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ علی کیسے قرآن سنا سکتے. آپ علی کی بات کرتے ہیں، اس گھر کے بچے کی نظر لوح محفوظ پر ہے. اور میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں، اس گھر کے بچے کی نظر کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ پر ہے. کس طرح سے؟ سیدہ کے گھر میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واقعہ ہے نا، حدیث کے ساتھ ذہنوں میں ہے،
بات ذہن میں رہے کہ اس گھر کے بچے بچے کی نگاہ لوہے محفوظ پر ہے. جناب رسول خدا آئے چادر کے اندر، ایسے ہی رسول خدا آئے چادر کے اندر، جناب سیدہ چادر کے اندر ہے، جناب حسنین کریمین علیہ السلام چادر کے اندر ہے، مولا علی علیہ السلام چادر کے اندر ہے. اب یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نظر معصوم ہستیاں ہیں. میں نے کیا عرض کیا کہ بچے بچے کی نگاہ، یہ تو معصوم ہستیاں ہیں نا، ان کی نگاہ تو ہے لوح محفوظ پر. جب یہ پانچوں چادر کے نیچے آ گئے، اس گھر میں کچھ اور بھی لوگ موجود تھے. سمجھے اس بات کو. حسنین آ گئے، علی مرتضیٰ آ گئے، بی بی سیدہ آ گئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. یہ پانچوں چادر کے نیچے آ گئے. ان کی نظر لوح محفوظ پر تھی. پانچوں کے پانچ چادر میں آئے. ایک اور ہستی جس کو زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہوں نے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگی. کیوں کہ لوح محفوظ پر نظر ہے، لوح محفوظ پر نظر ہے بی بی، اس لیے آنے کی اجازت نہیں مانگی. ان کو پتا تھا کہ یہ پانچ ہی ہیں جنہوں نے اس چادر کے نیچے آنا. ایک بی بی اور موجود ہے، اور چونکہ ان کی نظر نہیں تھی اس لیے سوال کر بیٹھی کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ اگر بی بی زینب کی نگاہ نہ ہوتی تو بی بی کا بھی یہ سوال ہوتا. بی بی کا سوال نہ کرنا اس چیز پر دلالت ہے کہ نظر لوح محفوظ پر. اس گھر کے بچے بچے کی نظر لوح محفوظ پر. اس بی بی نے سوال کر دیا کہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو کیا فرمایا رسول خدا نے کہ نہیں، لیکن تم پریشان نہ ہو، کیونکہ بی بی کی نگاہ لوح محفوظ تک نہیں جاتی تھی، نہیں دیکھ سکتی کہ کس کس کو اجازت ہے یا کس کس نے اس چادر کے نیچے آنا ہے. تو کیا فرمایا رسول خدا نے کہ نہیں، لیکن تم پریشان ہو، تم اہل خیر سے ہو، اہل خیر سے. یہ رسول کا جملہ ہے کہ تم اہل خیر سے، پریشان نہ ہو. زوجہ ہے نا، بیوی، رسول کو ان کا بھی خیال ہے. تو کیا فرمایا؟ تم اہل خیر سے. تو بس سوچنے کا مقام یہی ہے کہ اگر کوئی زوجہ اہل خیر سے ہوتے ہوئے چادر کسا میں نہیں آ سکتی نا، اگر خدا نخواستہ اہل شر سے ہو، تو پھر کیسے؟ گھبرا تو نہیں آپ میری بات کس طرح آ سکتے؟ نہیں آ سکتے اہل خیر سے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں، تہذیب رشتہ یہ ایک بات ہو چکی ہے کہ جو بھی بڑا رشتہ ہوگا عمر میں اسے اس کے نام سے نہیں بلایا جائے، بلکہ اسے اس رشتے سے بلایا جائے. لیکن جو بڑا ہے رشتے میں، اگر وہ چھوٹے کو بلائے تو وہ کس طرح سے بلائے گا؟ وہ یقیناً نام سے بلائے گا. میں نے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کی. یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ بڑی آسان سی بات ہے، مشکل تو نہیں نا کہ اگر بڑا چھوٹے کو بلائے گا تو رشتے سے بلائے گا، چھوٹا بڑے کو بلائے گا تو رشتے سے، اور اگر بڑا چھوٹے کو بلائے گا تو نام سے بلائے گا. اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے. یہاں پر میں نے جو آیت پڑھی یاسین والقرآن الحکیم، حروف مقطعات سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے. بات ذہن میں رہے کہ بڑا نام سے، چھوٹا رشتے سے. لیکن ختمیہ مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء زمین پر بھیجا. ایسے ہی ہے. اب اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا. تو اللہ جب بھی اپنے نبی کو بلاتا ہے، 1,24,000 کم و بیش جو نبی ہیں ان کو بلاتا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کس طرح سے بلاتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ سب سے پہلے جناب آدم، اگر اللہ آدم کے ساتھ بات کرتا ہے تو کیا کہہ کے بلاتا ہے؟ یا آدم، یا آدم. اس کو اے آدم کیا کرو؟ جنت میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہو، اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار ہے.
ساکت ہو جاؤ. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت ہے نا یہ, یا آدم اسکن, ٹھیک, انت و زوجک, جنت کے اندر تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو. اچھا یہاں پر بھی سمجھنے کی بات, کیا فرما رہا ہے اللہ آدم اور ان کی زوجہ سے, جناب حوا سے, کہ یہاں پر قیام کرو. اس سکونت کو سمجھنا ہے. آپ یا میں یا ہمارے گھر میں اگر کوئی دور سے کہیں سے مہمان ہے یا کوئی پریشان ہے, جیسے جامعہ میں کوئی آ جاتا ہے شخص کہ میں پریشان ہوں, میں کچھ دن یہاں پہ غریب الوطن ہوں, پردیسی ہوں, کوئی جانتا نہیں ہے مجھے یہاں پر, تو یقیناً ہمدردی کی صورت میں اس سے کیا کہوں گا کہ آپ ایک دو دن یہاں پر سکون کر ثابت ہو جائیں, اب قرآن کی یا مشاعر ہو یا کچھ, ٹھیک ہے, تو آپ اس دن یہاں پر ٹھہر جائیں. اچھا اب 2 دن وہ رکے, ان کا کام ہو گیا, اب وہ جب یہاں سے جانے لگے نا تو ان کے زیر استعمال جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے وہ بھی ساتھ میں جو تھیں جامعہ کی, جو تھی یہاں کی, وہ بستر جو میں نے دیا, وہ جو کھانا کھلایا ان کو, وہ جو برتن تھے انہوں نے ان کو بھی سمیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے وہ بھی سمیٹا, کام ہو گیا, انہوں نے گٹھڑی بنا لی, وہ چلنے لگے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو روک کے پوچھوں کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کو میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ یہاں پر 2 دن قیام کر سکتے ہیں, سکون کر سکتے ہیں. تو اگر وہ سامان کو ساتھ باندھ کر لے کے جانا شروع کرتے ہیں تو یہ کتنی غلط بات ہے. تو یقیناً میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو روکوں کہ آپ کو تو یہاں پر سکون کرنے کے لیے کہا نا ہے 2 دن, تو یہ کتنی بری حرکت کر رہے ہیں آپ کہ آپ ساتھ میں سامان, جن کی قانون ہے کہ جہاں پر آپ کو کچھ دیر رکھا جائے سکون کے لیے, جاتے ہوئے آپ وہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتے. اسی لیے جب آدم و حوا کو جنت سے نکالا گیا, اللہ نے کہا کہ یہ لباس بھی یہیں رہے گا, یہ لباس بھی یہاں سے نہیں جائے گا. کیوں کہ تمہیں صرف اتنا کہا ہے کہ یہاں پر کچھ سکون کر لو. اب جاتے ہوئے یہاں کی جو چیز ہے, یہ واقعہ آپ کے دنوں میں ہے نا, جو چیز بھی ہے وہ یہیں رہ کے جائے گی. یہ آدم کا حال ہے کہ جنت سے جاتے ہوئے اللہ نے جنت کا لباس بھی اتروا دیا کہ اب تم زمین پہ جا رہے ہو, زمین پہ یہ لباس نہیں چلے گا, یہ جنت کا لباس ہے, یہ جنت کا لباس ہے, یہ جنت کے لیے ہے. اللہ نے قانون بنایا کہ اگر کسی کو جنت میں کچھ دیر کے لیے رکھے گا تو واپس جاتے ہوئے اسے جنت کی کوئی بھی نعمت ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا, علماء سے سنا کہ ایک وقت آیا علی کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہمارے کپڑے نہیں آئے. بی بی کہتی پریشان نہ ہو, جنت سے آ رہے ہیں. واقعہ ہے قانون الہیہ کیا ہے کہ جنت کی کوئی چیز زمین پر استعمال نہیں ہوگی. کس کا بنایا وہ قانون؟ اللہ کا. ہمیں کیسے پتا چلا؟ آدم سے, کہ جب آدم کو وہاں سے نکالا تو کپڑے اور لباس بھی ساتھ نہیں لے کے جانے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ حسنین علی کے بیٹے سوال کرتے ہیں, بیوی جواب کیا دے رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں, جنت سے تمہارا لباس آ رہا ہے. تو آئیں ذرا دیکھیں اور دست بستہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہ کریں کہ اللہ نے خود ہی تو قانون بنایا تھا کہ جنت کی کوئی چیز زمین پر نہیں جائے گی, آدم کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا. تو یقیناً ہو سکتا ہے جواب آئے کہ ہاں یہ میرا قانون تھا تب تک جب تک جنت میری تھی. جنت میری تھی, قانون میرا. ابو طالب کے بیٹے نے ایک رات رسول کے بستر پر سو کر مجھ سے ایسی تجارت کی کہ اس کے بعد نہ جنت میری رہی نہ جنت کی کوئی چیز. اب چونکہ جنت بھی ان کی ہے, قانون بھی ان کا ہے. جب چاہیں جنت سے لباس پاؤ,
جو چاہے جنت سے منگوائے، کیوں کہ اب جنت میری رہی ہے۔ سوال سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہنچ رہی ہے نا نوجوانوں کو؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو کس طرح بلاتا ہے؟ جناب آدم کو آواز دی یا نوح کو آواز دی یا نوح، موسیٰ کو آواز دیتے ہیں یا موسیٰ، عیسیٰ کو آواز دی جاتی ہے یا عیسیٰ، ابراہیم کو آواز دی جاتی ہے تو یا ابراہیم۔ لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ ختمی مرتبہ تک پہنچتا ہے تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اللہ نے دو طریقوں سے جناب ختمی مرتبہ کو پکارا ہے، یا تو لقب کے ذریعے یا عہدے کے ذریعے، اس کے علاوہ ہے۔ اور وہ کیسے؟ ابھی یاسین پڑھا میں نے، یاسین یا سید السردار، طٰہٰ کہہ کے بلایا اے پاک و پاکیزہ، یا مزمل کملی والے، یا مدثر اے چادر اوڑھنے والے، اور جہاں پر عہدے سے بلایا یا ایھا النبی اے میرے نبی، اور ایک دوسری جگہ یا ایھا الرسول۔ اس کے بعد یہ آیت میں پڑھوں گی، آپ خود پڑھیں گے؟ بالکل، علی والوں کو تو یاد ہے، ازبر یاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یعنی یا عہدے کے ذریعے یا لقب کے ذریعے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ خالی کیسے ہی؟ کہتے ہیں کہ میری محبت ہے اس سے، میرا محبوب ہے، اس لیے میں اس کو لقب کے ذریعے۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، طٰہٰ کی سمجھ آتی ہے، پاک و پاکیزہ، یاسین کی سمجھ آتی ہے، سید السردار۔ لیکن یہ بارے یا مزمل یا مدثر، یہ کملی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ چادر کا کیا تذکرہ ہے؟ اس کی اس طرح سے کیوں آواز دیتے ہو اپنے حبیب کو کہ اس کی چادر کا تذکرہ کر رہے، اس کی کملی کا تذکرہ کر رہے؟ تو یقیناً جواب آئے گا کہ نہیں، تمہیں ابھی عشق کے معاملات پر پتہ ہی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ عشق کے معاملات کیا ہیں۔ جس سے محبت کی جائے، جس سے عشق کی جائے، محبوب سے جو چیز جڑ جائے، جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو وہ کملی اور وہ چادر اس لیے کہ اس کی نسبت میرے حبیب کے ساتھ ہے، مجھے اللہ کو اس سے بھی محبت ہو گئی۔ اچھا، اس سے بھی محبت ہو، لیکن بارے یہ تو بتا اس کملی نے یا اس چادر نے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے نا؟ اس رسول کے ساتھ اس کملی نے یا اس چادر نے، تو اللہ فرمائے گا کہ وہ کملی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے اور حیثیت کے مطابق میرے حبیب کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی، اس لیے۔ اچھا، اور وہ چادر وہ بھی اسی طرح وہ اپنی طاقت اور بساط کے حساب سے رسول کو چھپا لیتی تھی، اس کے بدن کو چھپا دیتی تھی، اس کے جسم کو چھپا دیتی تھی۔ اچھا، کملی کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چادر کچھ دیر کے لیے رسول کے بدن کو ڈھانپ لے، سکون پہنچائے، تو اللہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کرتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس کملی نے اور اس چادر نے میرے رسول کے بدن کو تسکین پہنچائی، تسکین پہنچائی۔ کس نے؟ اس کملی نے اور اس چادر نے میرے رسول کے، میرے حبیب کے بدن کو تسکین پہنچائی، بچایا، موسم کی حدت سے بھی، شدت سے بھی، سردی سے بھی، کہیں نہ کہیں بچایا۔ کس نے؟ اس کملی نے بھی اور اس چادر نے بھی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ کس کا؟ کملی کا بھی، چادر کا بھی۔ کملی کا بھی تذکرہ، قرآن کا بھی، کیوں کہ رسول کے بدن کو، اس کے جسم کو کہیں نہ کہیں راحت پہنچائی۔ تو جب اللہ کملی اور چادر کا تذکرہ قرآن میں صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میرے حبیب کے بدن کو راحت پہنچائی ہے ان چیزوں نے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے باپ کا تذکرہ کہ جس نے اتنا عرصہ رسول کی پرورش کی، اس
یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھول جائے؟ نہیں بھولے گا، نہ اللہ اس کو بھولے گا نہ مجھے اور آپ کو بھولنے دے گا، نہ وہ خود بھولے گا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ نے جو چیز جس کا ذکر قائم رکھنا ہوتا ہے نا اس کو بھولنے نہیں دیتا، اس کو خود بھی یاد رکھتا ہے اور وہ ہمیں بھی یاد کرواتا رہتا ہے۔ اسی ابو طالب، اسی ابو طالب کہ جس کی زبان کا کمال دیکھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تربیت کا معیار دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب، اگر اس کی حفاظت کا معیار دیکھنا ہے تو ختم مرتبہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں، کس طرح ان دونوں نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کی ہے، تسکین بھی پہنچائی۔ میں اپنا بیان طویل کر رہا ہوں لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی میسج دے کر یہاں سے میں روک سکوں گا، تاکہ نوجوان صرف آج کی رات صرف گریا اور اس طرح کے مضامین سے لطف اندوز نہ کچھ لے کر بھی جائیں۔ تو تہذیب سمجھ آئی کہ یاسین اور اس طرح کے القاب اللہ کیوں استعمال کرتا ہے کہ محبت 1,24,000 ایک کم انبیاء سے محبت کا طریقہ اور ہے، ختمی مرتبہ سے محبت کا طریقہ اور ہے، اور اسی طرح علی سے بھی محبت کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ان سب کے نام رکھے ہیں نا اللہ نے، پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اللہ نے اپنے نام پر رکھے۔ محمد اس لیے رکھا کہ میں محمود ہوں، سمجھیے اس بات کو، محمد اس لیے رکھا کہ میں محمود ہوں، فاطمہ اس لیے رکھا کہ میں فاتح ہوں۔ یہ دعائیں روز سنتے ہیں آپ، اسی طرح نا آغاز دعا یہی سے ہوتا ہے، فاطمہ اس لیے کہ میں فاتح ہوں، حسن اس لیے کہ میں محسن ہوں، حسین اس لیے کہ میں قدیم الاحسان ہوں۔ لیکن جب علی کی باری آئی نا تو اللہ نے کہا کہ چونکہ میں علی ہوں، سمجھیے ذرا سمجھیے اس بات کو، محمود سے محمد ہوا، فاتح سے فاطمہ ہوا، محسن سے حسن ہوا، قدیم الاحسان سے حسین، علی کی باری اللہ نے کسی اور کے نام کو پسند ہی نہیں کیا کہ جیسا میرا نام علی ہے ویسے تیرا نام علی ہے۔ اللہ نے کوئی اور نام بھی پسند نہیں کیا اس ہستی، اور یہ وہ ہستی اس کمال پر ہے، اس کمال پر ہے کہ یہ جب عرش منیر پر پہنچتی ہے تو اولا بن جاتی ہے۔ اب جس کو یہ جملہ سمجھ آئے گا، عرش منیر پر پہنچے تو اولا بن جائے، یعنی کسے کہتے ہیں جو عرش منیر پر پہنچے تو اولا بن جائے، عرش منیر پر پہنچے اولا بن جائے، منبر غدیر پر پہنچے تو مولا بن جائے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یقیناً فضائل علی اتنے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس عظیم ہستی کے مسائل بھی اتنے ہیں۔ اگر فضائل کی حد نہیں ہے نا تو علی کے مسائل کی بھی حد نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو نصیحتیں سننے مولا کی جو امام حسن کو دی، ایک نصیحت یہ ہے امام حسن کو میرے مولا کی کہ حسن بیٹا ہمیشہ حق بات ہے، ہمیشہ حق بات ہے۔ ایک اور وصیت اور اس کو سمجھنا، پہلی وصیت بیٹا حسن ہمیشہ حق بات ہے، دوسری کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ جو دوسری وصیت ہے مولا، یہ کچھ سمجھنے کا، مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ نہیں کہا کہ ظالم اگر عیسائی ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا، ظالم اگر مشرک ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کوئی اور مذہب سے ہو تو اس کا ساتھ، ہاں اگر مسلمان ظلم کرے یا مسلمان ظالم ہو جائے نہیں، جو بھی ظالم ہو یہ ہستیاں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی۔ بالکل اسی طرح جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ شیعہ ہو
یہ نہیں کہا کہ صرف شیعہ مظلوم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے، نہیں، جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، یہ ہستیاں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، کیونکہ قانون علی نے طے کیا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں اور آپ آج کل کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تکلیف میں ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں آیا ہمارا مسلک اس کے ساتھ ہے، کہ کسی دوسرے مسلک اور مذہب سے تو نہیں تعلق رکھتا۔ یہ کاسٹ سسٹم اور پھر برادری اور پھر رشتہ داری کی تو بڑی بات نہیں آتی، پہلی نظر اس چیز پر ہوتی ہے، اور معذرت کے ساتھ کئی تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر کسی شیعہ کو تکلیف ہے تو کوئی دوسرے مسلک والا بڑا خوش ہوگا، جو کہ بالکل نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے مسلک والا مصیبت میں ہے تو شیعہ خوش ہوگا نہیں۔ جو علی کا ماننے والا ہے وہ حق کا ساتھ ہے، وہ یہی دیکھے گا کہ مظلوم کون، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس مذہب اور مسلک سے، وہ دیکھے گا تو صرف اور صرف انسانیت کو دیکھے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اگر خدا نہ خاص ایسی کوئی صورتحال ہو تو مسلک اور مذہب کی جنگ نہیں شروع کر دی، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا مظلوم ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ظالم ہے وہ چاہے اپنا کیوں نہ ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اس چیز کو ہمیشہ نظر رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ جتنی بلندیاں، جتنے فضائل علی کو حاصل ہیں، اتنے ہی مصائب بھی علی پر ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سید سجاد کے پاس ایک سائل بیٹھا ہے، سائل سوال کرتا ہے، مولا آپ کا صبر زیادہ ہے، آپ کے بابا کا صبر زیادہ ہے، یا آپ کے دادا کا، آپ کے جد صبر زیادہ ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے جد، میرے دادا علی بن ابی طالب کا صبر ہم سے زیادہ ہے۔ کہتے مولا وہ کیسے؟ آپ کے جد، آپ کے دادا کا صبر کیسے زیادہ ہوا؟ کہتے کیوں؟ کہتے مولا کربلا میں عباس کے بازو کو تو آپ کے بابا نے اٹھایا تھا، قاسم کے ٹکڑوں کو کس نے اکٹھا کیا تھا؟ آپ کے بابا نے اکٹھا کیا تھا۔ علی اکبر کے جگر میں سے نیزہ کس نے نکالا تھا؟ آپ کے بابا نے نکالا تھا۔ علی اصغر کے گلے سے تیر کس نے نکالا تھا؟ آپ کے بابا نے نکالا تھا۔ پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے جد، آپ کے دادا کا صبر زیادہ ہے، آپ کے بابا کا صبر زیادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا نے جب یہ جملہ سنا نا تو سر کو نیچے کیا، کچھ دیر گریا کرتے رہے، پھر کہتے سائل تو نے حق ادا نہیں کیا، تو نے حق ادا نہیں کیا۔ میرے بابا پر جو زیادہ مسائب گزرے ہیں نا وہ میرے بابا کے جانے کے بعد کے ہیں۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میرے بہنوں کے سروں سے ردائیں اتری، لیکن میرے بابا کے جانے کے بعد میرا بابا چاہتا تھا کہ خیمے نہ جلے، وہ جلے، لیکن کب؟ میرے بابا کے جانے کے بعد۔ میرا بابا چاہتا تھا کہ میرے شہداء کے سر گردنوں کو نہ اتارا جائے، یہ بھی ہوا، لیکن میرے بابا کے جانے کے بعد بہت بڑا صبر ہے میرے بابا کا۔ آج اب میرے دادا کا صبر سن، علی موجود تھے، علی موجود تھے، دروازہ چلتا رہا، دروازے کو آگ لگائی گئی، علی موجود تھے، میری دادی کی پسلیاں ٹوٹی، علی موجود تھے، جناب محسن شہید ہوئے، اب بھی تو پوچھتا ہے کہ صبر کس کا زیادہ تھا؟ علی کا صبر زیادہ تھا۔ یہ میں علی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، یہ مولا کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا کے مسائل میرے بابا کے مسائل سے زیادہ ہے، ان کا صبر میرے بابا کے صبر سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی موجود تھے، کس حالت میں گلے میں رسی ہے، علی کو کھینچا جا رہا ہے، زینب جناب فاطمہ زمین پر موجود ہے، جناب حسن بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حسین دیکھ رہے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہے، دیوار کو گرایا جا رہا ہے، در کو جلایا جا رہا ہے، لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، میرا دادا علی سب دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ روایت آگے بڑھی تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب بی بی زمین پر تھی نا، بی بی نے اپنی گردن کو گھما کر علی کی طرف دیکھا، علی نے سیدہ کی طرف دیکھا، اب جو علی نے دیکھا سیدہ کی طرف، ہاتھ باندھے ہیں علی نے بلا تشبیہ، ہاتھ باندھے بی بی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میری سیدہ، اے رسول کی بیٹی بددعا نہ کرنا، بددعا نہ کرنا امت کے حق میں، بددعا نہ کرنا۔ یہ ہے علی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، یہ علی کے مسائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا مولا ان کے مسائل زیادہ ہیں؟ کہتے ہیں بالکل زیادہ ہے۔
کہتے مولا اور کس طرح سے جا؟ کہتے میں نے بتایا نا کہ جو بھی ظلم ہوا جو میرا مولا پسند نہ کرتا تھا، میرا بابا پسند نہ کرتا تھا ان کے جانے کے بعد، لیکن علی کی زندگی میں وہ سارے مسائل علی نے دیکھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ شب آئی، وہ 19 کی شب آئی، جملے اور مسائل کے ذہنوں میں موجود، صرف حاضر ہونا مقصد۔ شب آئی، علی گھر سے نکلے، جس حال میں نکلے آپ جانتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کو پتا ہونا کہ اب جو میرا بابا جا رہا ہے یہ اس حالت میں واپس نہیں آئے گا، تو کبھی اس بیٹی سے پوچھے کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ یہ وہی ہے نا جن کی لوح محفوظ پر نظر ہے، یہ وہی ہے کہ جانتے ہیں، یہ بیویاں جانتی ہیں کہ اب جو بابا جا رہا ہے نا یہ اس حالت میں واپس نہیں جائے گا۔ کہتے کہ امام علی علیہ السلام گھر سے نکلے مسجد کوفہ کی طرف، کبھی بدخوں نے روکا ہے یا مرغابیوں نے روکا ہے، کبھی دروازے نے روکنے کی کوشش کی، ہر چیز علی کو روک رہی ہے کہ کسی طرح علی مسجد کوفہ میں نہ جائیں، اور روک صرف اس لیے رہی ہے شاید کہ وہ جانتے ہیں کہ اب جو علی مسجد کوفہ گیا نا علی کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی، علی کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی، حسنین یتیم ہو جائیں گے۔ کہتے کہ پڑھتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، میں بس بالکل مختصر کرتا ہوں۔ قاتل کو اٹھایا، کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، علی نے نماز شروع کی، قاتل نے اپنا کام شروع کیا۔ علی کے ہر بیٹے کو یا تو تلوار سے شہید کیا گیا ہے یا زہر سے۔ یہ علی کے مسائل ہے کہ علی کو زہر اور تلوار دونوں سے شہید کیا۔ وہ زہر میں پوری ہوئی تلوار، علی حالت سجدہ میں ہے، قاتل آگے بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی علی نے سر اٹھایا قاتل نے وار کیا۔ یہ جملہ آپ سن لیتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں آپ سے، ذرا سمجھیں اس بات کو کہ جب اوپر سے وار کیا جاتا ہے تو جب تک وہ پورا ہو نہیں جاتا اس کی قوت میں کمی نہیں ہوتی، اس کے زور میں، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، یہ تلوار کا وار ہو رہا ہے، پوری قوت سے کر رہا ہے قاتل وار، تو جب تک وہ جس جگہ پر مار رہا ہے لگ نہ جائے گی اس کی قوت میں کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر جس چیز پر وہ وار کر رہا ہے اگر وہ واپس آ رہی ہو، وہ اوپر کی طرف آ رہی ہو اور وار کرنے والا اس تلوار کو نیچے، تو کہتے ہیں پھر طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ مارنے والے نے تلوار علی کے سر پر مارنا چاہیے، علی کا سر سجدے سے اٹھ رہا ہے، اس کی تلوار آ رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں جب تلوار کا وار لگا نا علی کے سر پر، علی کا سر ایسے کہتے رہے پر قرآن کھلتا ہے، علی کے سر میں شگاف ہوتا ہے، جبریل کی صدا بلند ہوتی ہے، ارکان ہدایت کو شہید کیا گیا، ارکان شہادت کو ارکان الہی کو شہید کر دیا گیا۔ اب آسمان کا رابطہ زمین کے ساتھ منقطع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قاتل کو پکڑ کر لایا گیا، علی نے کیا کہا، یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ کہتے پانی پلایا گیا، نماز مکمل ہوئی، مختصر کر رہا ہوں بات، نماز مکمل ہوئی، علی کو گھر لے کر جایا گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو زخمی ہونے کے بعد جن کو یا شہید ہونے کے بعد اٹھا کر نہیں لے کر گئے، کندھوں پر نہیں لے کے جائے۔ ایک ہستی جناب قاسم کی ہستی ہے میدان کربلا میں، جن کو چادر میں اکٹھا کیا۔ ایک ہستی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کو چادر میں اکٹھا کیا گیا۔ ایک ہستی مولا متقیان ہے، کہتے جب گھر لے کر جانے لگے نا علی کے پاؤں زمین پر لگتے نہ تھے، تکلیف اس قدر شدید تھی کہ علی کا پاؤں زمین پر نہ لگتا تھا۔ ایک دریم یا چادر منگوائی گئی، علی کو چادر پر بٹھایا گیا، چاروں کونے پکڑے گئے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف عباس ہے، جناب حنفیہ ہے، اسی حالت میں علی کو گھر لے کر جا رہے ہیں۔ کہتے
لا کر کہتا ہے کہ ایک ہی صورت ہے علی بن سکتے ہیں. وہ کیا صورت ہے کہ علی کو اگر دودھ مل جائے, علی کو دودھ مل جائے تو علی بن سکتا ہے. کہتے ہیں کسی صحابی نے جب سنا نا تو پورے کوفے میں اعلان ہو گیا کہ علی کو بچانا ہے تو دودھ چاہیے. کہتے ہیں وہ یتیم بچے کہ جن کے سر پر علی کا ہاتھ تھا, چھوٹے چھوٹے پیالوں میں دودھ لے کر درے علی پر آئے کہ اگر ہمارا باپ اس سے بچ سکتا ہے, ہمارا مولا بچ سکتا ہے تو یہ دودھ حاصل ہے. میں کہتا ہوں مولا آپ کی قسمت, آپ کو دودھ چاہیے تھا. کوفے میں ہر بچہ اپنے ہاتھ میں دودھ آ لیے دودھ کا, آپ کے دروازے پر دودھ آیا. آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا خود بھوکا پیاسا 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر فاضل اشریا کے سامنے جاتا ہے, پانی کا سوال کرتا ہے, کوئی پانی دینے والا نہیں. مولا نے قریب بلایا, صحابیوں کو وصیت کی, صحابیوں کو رخصت کیا کہ اب جاؤ, میں کچھ باتیں اپنے گھر والوں سے کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. روئے ڈھول کر یہ غصہ علی کی بیٹیاں آپ سے لینے آئی. صرف علی کی بیٹیاں نہیں, شام کے زندان سے 4 سال کی معصومہ بھی آئی جو اپنے دادا کا غصہ لینے آئی ہے, جو ہر تماچے پر کہتی تھی اے نجف کے دادا, میرے مولا, میرے بابا کے بابا میری مدد کو آئے ہیں, وہ بھی غصہ لینے آئی ہے. شرم نہ کرے, کھول کر بولے. کہتے کہ جب کہا نا کہ میں اپنے گھر والوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, سب صحابہ باہر بھیجا گیا. اب صرف علی کی بیٹیاں اور بیٹے قریب تھے. ازواج علی موجود ہیں. جناب حسن کو قریب بلایا, وصیت ہے. جناب حسین کو قریب بلایا, وصیت ہے. جناب زینب کو قریب بلایا, ان کو بھی وصیت ہے. کہتے ہیں آپ سب کو جب اکٹھا کر لیا نا تو مرتبہ مولانا نے فرمایا کہ زینب حسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. زینب نے ہاتھ رکھا, جناب حنفیہ کے ہاتھ رکھا, حسین کو بلایا حسن کے ہاتھ رکھا. اسی طرح سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلاتے رکھا حسن کے ہاتھ رکھا. کہتے جب یہ ہو رہا تھا کہ اچانک کمرے کے کونے سے بیوی کے رونے کی آواز آئی. جب علی کے کانوں میں وہ آواز آئی نا تو زینب سے پوچھتے ہیں بیٹا زینب یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ جناب زینب فرماتی بابا اور کوئی نہیں, ماں گلبنین روتی ہے. کہتے گلبنین کو بلاؤ. کہتے بلایا گیا. اچھا کیا ہوا گلبنین, کیوں روتی ہو؟ کہتی میرا سوال صرف اتنا ہے میرے مولا, کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے, میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہتے کہ یہ سننا تھا. علی نے عباس کو آواز دیا, عباس قریب آؤ. جب عباس قریب آئے حسین کو بلایا, حسین قریب آؤ. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں عباس بیٹا جب کربلا جاؤ, جب کربلا جاؤ تو دیکھو جب تک تم رہو حسین پر کوئی آنچ نہ آئے, حسین پر کوئی آنچ نہ آئے. میں اس میں طویل نہیں کر رہا, اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. کہتے جب سب وصیتیں ہو گئی, جب سب باتیں ہو گئی, کہتے کہ ایک دم علی کی آنکھیں بند ہو گئی. روایت کے انداز علی کی آنکھوں کا بند ہونا ہے. علی آنکھیں بند کرتے ہیں, ہم سب قریب موجود ہیں. ذرا اس چیز پر توجہ کیجیے کہ علی کے بیٹے بیٹی علی کے قریب ہیں اس حالت کے اندر. کہتے کہ علی کی آنکھیں بند ہوئی نا, اللہ جانے اولاد پر کیا گزری ہوگی کہ جن کا علی جیسا باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے. علی کی آنکھیں بند ہیں. علی کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. جب یہ جملہ بلند ہوا نا علی کی زبان سے, گھر میں گریے کی آوازیں بلند, بیوی پوچھتی ہے مولا کون آیا ہے؟ کہتے اور